بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تابع کی سیریز شروع کری ہے۔ توابع کی پہلی ویڈیو ہماری آ چکی ہے، اب ہماری صفت کے اوپر دوسری ویڈیو ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر کیا کیا باتیں بیان ہوں گی، وہ پورا خلاصہ سبق جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے۔ کیا کیا بیان ہوگا، صفت کی تقسیم بیان ہوگی اور اس تقسیم کے احکام بیان ہوں گے، کن کن وجوہات کی وجہ سے صفت لاتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے صفت لانے کی، ترکیب کے اعتبار سے صفت کے کیا کیا احکامات ہیں، اور آخر کے اندر 4 جملوں کی، ایک اعوذ باللہ کی، ایک بسم اللہ کی، اور ایک جو ہے وہ 2 قرآنی آیتیں منفخ فی الصور نفخۃ واحدہ اور ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ان 4 جملوں کی ترکیبیں کروں گا۔ صحیح ہے، تو یہ پورے سبق کا خلاصہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سبق کے اوپر، موصوف صفت۔ صفت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا، دوبارہ بتاؤں گا میں، وہ یہ ہے کہ صفت کہتے ہیں کوالٹی کو۔ صحیح، کسی بھی چیز کے اندر کوالٹی ہو اس کو ہم کہتے ہیں صفت، بھلے وہ کوالٹی اچھی ہو یا وہ کوالٹی بری ہو، کسی بھی قسم کی کوالٹی اسے کہتے ہیں ہم صفت۔ دیکھو مثال کے طور پہ شیطان کے اندر بری کوالٹی یہ ہے کہ وہ رجیم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان کی کوالٹی کیا ہے؟ رجیم، مردود ہونا، راندہ درگاہ ہونا۔ صحیح ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو یہ شیطان کی کوالٹی ہے یہ، لیکن یہ کوالٹی کون سی ہے؟ یہ بری کوالٹی ہے۔ تو کوالٹی بھلے اچھی ہو یا کوالٹی بھلے بری ہو، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں اچھا آدمی، اب دیکھو آدمی کی کوالٹی کیا ہے؟ اچھا ہونا۔ صحیح ہے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں خوبصورت قلم، قلم کی کوالٹی کیا آ رہی ہے؟ خوبصورت ہونا۔ میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ رب العزت رحمان ہے اور رحیم ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کیا آ رہی ہے؟ رحمان ہونا اور رحیم ہونا۔ تو کوالٹی مراد ہوتی ہے صفت سے نا، بھلے وہ کوالٹی اچھی ہو یا بری کوالٹی ہو۔ صحیح ہے، تو یہ تو ہوگی آپ کے موصوف صفت کے اوپر تھوڑی سی بات نا۔ اب ذرا ایک بات اور سمجھو، اکثر لوگ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صفت۔ کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ صفت لفظ نہیں ہے، اصل لفظ جو ہے وہ صفت ہے۔ کیا لفظ ہے؟ صفت ہے۔ آخر میں گولتا ہے نا، گولتا سے پہلے فتحہ آئے گا، صفت لفظ ہوگا، صفت لفظ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے وہ ادب کے اندر جو ہے وہ صفت بولتے ہیں، صفت لفظ نہیں ہے بلکہ صفت لفظ ہے، صحیح لفظ جو ہے نا۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا دیکھو صفت کی تقسیم۔ صفت کی 2 قسمیں، ایک صفت کا نام ہوتا ہے صفت بحال موصوف، ایک تقسیم یہ ہے۔ صحیح ہے، اور ایک تقسیم یہ ہے صفت بحال متعلق موصوف۔ کتنی تقسیم ہو گئی؟ 2 قسمیں۔ یہ قسم جو ہے نا، یہ والی قسم، یہ قسم 90% استعمال ہوتی ہے۔ کتنے فیصد؟ 90%۔ یہ قسم نا، اور یہ والی قسم خالی 10% استعمال ہوتی ہے، بہت کم۔ صحیح ہے، دونوں کے اندر فرق کیا میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھو صفت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ صفت کی تعریف ہوتی ہے کہ موصوف کے اندر کوالٹی ہو، اس کوالٹی کو ہم صفت کہتے ہیں۔ صحیح ہے، موصوف کے اندر کوالٹی ہو، اس کوالٹی کو صفت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ رحمان ہونا اور رحیم ہونا۔ صحیح ہے، تو موصوف کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں، اور وہ یہ قسم ہے۔ صحیح ہے، اس قسم کا تعریف کیا ہو گئی کہ جو موصوف کی، صحیح معذرت کے ساتھ کوالٹی کو اردو کے اندر صفت ہی کہتے ہیں، لیکن میں وضاحت کرنے کے لیے میں کوالٹی کہہ رہا ہوں۔ صحیح، تو جو یہ نہیں کہ مجھے انگلش سے زیادہ محبت ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں خالی وضاحت کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ صحیح، کہ جو موصوف کی کوالٹی کو بیان کرے۔ صحیح، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا صفت بحال موصوف۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ جاء رجل عالم، جاء رجل عالم، میرے پاس ایسا آدمی آیا جو کہ عالم تھا۔ صحیح ہے، آدمی کی کوالٹی کیا ہے؟ عالم ہونا۔ اب صفت بحال متعلق موصوف، یہ کہتے ہیں کہ موصوف کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہے اس چیز کی کوالٹی کو بیان کرے۔ پھر بول رہا ہوں میں، موصوف کا مثال دوں گا سمجھ میں آ جائے گی۔
موصوف کا جس کی چیز کے ساتھ تعلق ہے اس چیز کی کوالٹی کو بیان کرے. صفت بحال موصوف کے اندر کیا ہوتا تھا کہ موصوف کی کوالٹی کو بیان کرے, اور صفت بحال متعلق موصوف کی کوالٹی کو بیان نہ کرے بلکہ موصوف کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے اس چیز کی کوالٹی کو بیان کرے. مثال کے طور پہ جیسے کہ میں کہوں جاء رجل عالم ابوہ, ترجمہ کیا ہوگا؟ آیا میرے پاس, آیا جاءنی کر لو, جاءنی صحیح, آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ اس آدمی کے والد صاحب عالم ہیں. ابوہ والد صاحب, اس آدمی کے والد. تو میرے پاس ایسا آدمی آیا کہ اس آدمی کے والد صاحب عالم ہیں. دیکھو ایک انسان ہے, اس کے والد صاحب ہیں, انسان کا تعلق والد صاحب کے ساتھ ہے, تو اس بندے کی کوالٹی بیان نہیں ہو رہی کہ بھائی وہ بندہ عالم ہے, نہیں, اس بندے کے والد عالم ہیں. صحیح ہے. تو صفت بحال متعلق موصوف کے اندر کیا ہوتا ہے, اس بندے کی کوالٹی بیان نہیں ہوتی بلکہ اس بندے کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے نا اس چیز کی کوالٹی بیان ہوتی ہے. اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوئی ہے یہ صفت بحال متعلق موصوف. انشاءاللہ اس کی ترکیب میں کروں گا, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. صحیح ہے, اس جملے کی ترکیب میں کروں گا. یہ قرآن کریم کے اندر صفت بحال متعلق موصوف کی مثال ہے. صحیح. تو اس کی تعریف کیا ہو گئی کہ جو موصوف کے متعلق چیز کی کوالٹی کو بیان کرے, موصوف کی کوالٹی بیان نہ کرے بلکہ موصوف کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے اس چیز کی کوالٹی کو بیان کرے. یہ ہو گئی آپ کی صفت بحال متعلق موصوف کی تعریف. سمجھ میں آ گئی؟ تو صفت کی دو قسمیں ہو گئی. ابھی اس کے احکام بھی آنے, احکام میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے احکام کیا کیا ہیں. تو دیکھو یہ جو یہ والی ہے نا, یہ صفت بحال موصوف, صفت بحال موصوف, اس کے اندر جو ہے نا, اس کے اندر 4 چیزوں میں موصوف صفت یہ دونوں جو ہے مطابق ہونے چاہیے, یعنی کہ دونوں برابر ہونے چاہیے. صحیح ہے. وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے معرفہ نکرہ, کہ تو دونوں معرفہ ہوں موصوف صفت یا پھر دونوں نکرہ ہو. اس مثال کے اندر دونوں نکرہ ہیں, موصوف بھی نکرہ ہے اور صفت بھی نکرہ ہے. صحیح ہے. اچھا, دوسرا ہے مذکر اور مؤنث, کہ تو دونوں مذکر ہوں یا پھر دونوں مؤنث ہو. اس مثال کے اندر دونوں مذکر ہیں. صحیح ہے. تیسرا ہے واحد تثنیہ جمع, یا تو دونوں واحد ہوں یا پھر دونوں تثنیہ ہوں یا پھر موصوف صفت دونوں جمع ہو. یہاں پر دونوں واحد ہیں. صحیح ہے. اور چوتھا ہے رفع نصب جر, دونوں کا اعراب ایک ہی ہو. یہاں پہ رجلن کا اعراب مرفوع ہے, عالمن کا اعراب بھی مرفوع ہے, دونوں کا اعراب بھی ایک ہے. تو جب موصوف صفت بنے گا تو چاروں چیزوں کا مطابق ہونا شرط ہے, ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے, چاروں چیزوں کا مطابق ہونا شرط ہے. صحیح ہے. اچھا, جو دوسرا والا ہے نا صفت بحال متعلق موصوف, اس کے اندر خالی 2 چیزوں کا مطابق ہونا شرط ہے, 2 چیزوں کا مطابق ہونا شرط ہے. وہ کون کون سی 2 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 معرفہ نکرہ. صحیح. دیکھو رجلن کیا ہے؟ یہ ہے نکرہ. کیا ہے یہ نکرہ؟ عالم ابوہ, یہ بن رہا ہے شبہ جملہ, اور جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا, جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے, ولہذا یہ بھی کیا ہو گیا؟ نکرہ. دوسری چیز ہے رفع نصب جر, دونوں کا اعراب ایک ہی ہو. رجلن کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع. عالمن کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع. دونوں کا اعراب بھی ایک ہے. تو جب صفت بحال متعلق موصوف آئے گی تو 4 چیزوں کا نہیں, خالی 2 چیزوں کا مطابق ہونا شرط ہے, یعنی کہ دونوں ایک ہی ہوں. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے صفت کے احکام بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. صحیح ہے. تو ہماری جو پہلی چیز تھی نا, پہلی چیز تھی کہ صفت کی تقسیم اور احکام, یہ ہمارا پہلا ٹاپک مکمل ہو گیا. صحیح. اب دوسرا ہے کہ صفت کن کن وجوہات کی بنا پر لاتے ہیں. تو دیکھو یہ آپ کے سامنے میں وجوہات لکھ دیتا ہوں. میں صفت جو لائی جاتی ہے, ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ صفت جو ہے نا
وہ وضاحت کے لیے لائی جائے، وضاحت کے لیے لائی جائے، جس کو ہم کہیں گے توضیح۔ صفت بعض اوقات وضاحت کے لیے لائی جاتی ہے، صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ، اچھا یہ کب ہوتا ہے وضاحت کے لیے، کب آتی ہے؟ جب موصوف صفت یہ دونوں کیا ہوں؟ یہ دونوں معرفہ ہوں، صحیح۔ موصوف صفت معرفہ ہوں تو صفت کیا کیوں لائی جائے گی؟ یہ وضاحت کے لیے لائی جائے گی۔ مثال کے طور پہ علاقے کے اندر آدمی ہے، وہ عالم ہے، صحیح ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا نام زید ہے، وہ عالم ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ بھائی یہ لڑکا زید ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ بھائی یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے۔ تو ولہذا اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جاءنی زید عالم، العالم، العالم، میرے پاس عالم زید آیا، میرے پاس مولانا زید صاحب آئے، صحیح۔ اب دیکھو زید کو تو لوگ جانتے ہیں، زید کو لوگ جانتے ہیں، صحیح، لیکن یہ نہیں جانتے کہ عالم ہے یا نہیں۔ تو اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے، اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ عالم ہے یا نہیں، ہم نے صفت لیا کہ بھائی زید عالم ہے، جاءنی زید عالم، میرے پاس مولانا زید صاحب آئے، صحیح۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس لیے ہو گیا؟ یہ توضیح کے لیے ہو گیا، وضاحت کرنے کے لیے ہو گیا، صحیح۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ صفت جو ہوتی ہے نا، یہ تخصیص کے لیے لائی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ تخصیص کے لیے لائی جاتی ہے، صحیح۔ کس کے لیے؟ تخصیص کے لیے۔ پہلی وجہ ہو گئی توضیح، دوسری وجہ ہو گئی تخصیص کے لیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب موصوف صفت یہ دونوں کیا ہوں؟ یہ دونوں نکرہ ہوں۔ مثال کے طور پہ علاقے کے اندر تقریباً 100 بندے ہیں۔ کتنے بندے ہیں؟ دیکھو تخصیص کا مطلب کیا ہوتا ہے، پر یہ سمجھو، تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے خاص کرنا۔ بہت سارے افراد ہیں، بہت سارے افراد ہیں، آپ نے بہت سارے افراد میں سے 2-3 بندوں کو خاص کر لیا، یہ ہو گئی تخصیص، صحیح۔ اب مثال کے طور پہ علاقے کے اندر تقریباً 100 مرد ہیں، 100 عورتیں ہیں، 100 بچے ہیں، اس طرح ہیں، صحیح۔ اب میں نے کہا جاءنی رجل، میرے پاس آدمی آیا۔ اب آدمی تو 100 ہیں، بہت سارے ہیں، کوئی میں نے خاص نہیں کرا کون سا آدمی آیا، لیکن میں نے کہا کہ جاءنی میرے پاس رجل، ایسا آدمی آیا، عالم، جو کہ عالم تھا۔ عالم اس کے اندر 2-3 بندے تھے، تو میں نے 2-3 بندوں کو خاص کر لیا۔ 100 کے اندر سے مثال کے طور پہ ہمارا علاقہ، اس کے اندر خالی ایک ہی عالم ہے، صحیح ہے۔ تو میں نے کہا کہ جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم آدمی آیا۔ اب دیکھو میں نے 100 بندوں کے اندر سے، بہت سارے لوگوں کے اندر سے میں نے ایک بندے کو خاص کر لیا عالم کہہ کے، یعنی کہ میں صفت لے آیا رجلن کی، جس کی وجہ سے وہ بندہ خاص ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ میں نے تخصیص کر لی، میں نے جو بہت سارے افراد تھے ان افراد کو میں نے کم کر دیا۔ 100 افراد تھے، میں نے 100 کے بدلے میں خالی عالم صفت لا کر میں نے خالی ایک فرد کو متعین کر لیا۔ تو یہ ہو گئی آپ کی تخصیص۔ بعض اوقات صفت جو لائی جاتی ہے وہ تخصیص کے لیے لائی جاتی ہے۔ تخصیص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بہت سارے افراد تھے ان افراد کو کم کر لینا، بہت سارے افراد میں سے کچھ افراد کو خاص کر لینا، یہ ہوگی آپ کی تخصیص، صحیح ہے۔ 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ ہے مدح، تعریف۔ مدح کا مطلب بعض اوقات صفت جو ہوتی ہے وہ تعریف کے لیے لائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، معلوم ہے نا تقریباً ہر مسلمان کو۔ اب دیکھو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ رحمان، دعا کے اندر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ رحمان، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ رحیم ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، لیکن ہم پھر بھی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو رحمان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رحیم کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہوتی ہے۔ کیا کرنی ہوتی ہے؟ تعریف کرنی ہوتی ہے، صحیح۔ دیکھو ادھر ذرا غور کرو، پہلے والے کے اندر، وضاحت والے کے اندر، کہ بعض اوقات جو ہے وہ وضاحت کے لیے موصوف صفت لایا جاتا ہے، صحیح۔ جیسے کہ جاءنی زید عالم، اس میں میں نے کہا تھا کہ زید کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ عالم ہے یا نہیں، صحیح۔ یہاں پہ ہم نے زید کی صفت عالم لائے، کس لیے لائے؟ وضاحت کے لیے۔
وضاحت کب ہوگی؟ جب لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ بھائی زید عالم ہے یا نہیں. واضح کرنے کے لیے میں نے بتا دیا کہ بھائی زید عالم ہے, واضح کرنے کے لیے, صحیح. لیکن اگر یہاں پر بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائی زید عالم ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت کے اندر لوگ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے نام مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں عام طور پہ, تو اکثر جب مشورہ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں, مولانا صاحب آپ مشورہ دیں, مولانا صاحب آپ بتائیں. تو وہاں پہ یہ کہنا کہ مولانا صاحب, سب کو پتہ ہے کہ مولوی آدمی ہے بھائی, وہ عالم ہے, وہ سب کو پتہ ہے, لیکن کیوں کہتے ہیں؟ تعریف کرنے کے لیے, صحیح ہے. تو اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مولانا صاحب ہے یا نہیں, تو اس کے لیے وضاحت ہوگی کہ بھائی ہاں یہ مولوی صاحب ہیں. اگر سب کو معلوم ہے کہ مولوی صاحب ہیں بھائی, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ مشورہ دیں, تو یہ پھر کس لیے ہوگا؟ پھر یہ ہوگا تعریف کے لیے, صحیح ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے, لیکن ہم پھر بھی دعاؤں کے اندر یا بسم اللہ کے اندر ہم بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب رحمان ہے یا اللہ تعالیٰ اب رحیم ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا مقصود ہوتی ہے, صحیح ہے. تو یہاں پر جو صفت لائی گئی ہے یہ کس لیے لائی گئی ہے؟ یہ لائی گئی ہے مدح کے لیے, صحیح ہے. چوتھی چیز مذمت, یعنی کہ برائی بیان کرنا, برائی بیان کرنا. سب کو پتہ ہے شیطان کون ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سب کو پتہ ہے شیطان کون ہے. شیطان جو ہے وہ مردود ہے, سب کو پتہ ہے نا, لیکن پھر بھی ہم بار بار کیا کہتے ہیں؟ شیطان رجیم, شیطان رجیم. کیوں؟ کیونکہ صفت ہم اس طرح لاتے ہیں کہ بھائی شیطان کی مذمت بیان کرے, شیطان کی برائی بیان کریں, صحیح ہے. تو بعض اوقات صفت کس لیے لائی جاتی ہے؟ مذمت بیان کرنے کے لیے. پانچویں وجہ اور آخری وجہ ہے تاکید. بعض اوقات صفت لائی جاتی ہے تاکید کے لیے. تاکید کا مطلب پختہ کرنا, کسی بات کو مضبوطی کے ساتھ کہنا, صحیح ہے, پختہ کرنا. مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر اس کی میں ترکیب بھی کروں گا انشاءاللہ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ. ترجمہ کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ پھونکا جائے گا, فعل مجہور ہے نا, پھونکا جائے گا سور میں, نفخۃن ایک بار, صحیح ہے, سور میں ایک بار پھونکا جائے گا. لیکن اس نفخۃن کی آگے دوبارہ صفت آ رہی ہے واحدۃن. آپ یہ وضاحت کرنے کے لیے نہیں آ رہی کہ بھائی ایک بار پھونکا جائے گا. یہاں تک جو ترجمہ کرو گے نا, اس کا ترجمہ یہی ہوگا بھائی سور کے اندر ایک بار پھونکا جائے گا, لیکن اس کے باوجود اس کی صفت لا رہے ہیں نفخۃن کی کہ بھائی واحدۃن, ایک بار پھونکا جائے گا. مطلب یہ جو ایک بار پھونکا جائے گا یہ تاکید کے لیے کہ بھائی ایک ہی بار پھونکا جائے گا, صحیح ہے. اس کا اگر ترجمہ کرو گے نا تو بھی ترجمہ یہی بنے گا کہ سور کے اندر ایک بار پھونکا جائے گا, لیکن جب واحدہ آ گیا گا نا, اب یہ تاکید ہو گئی کہ ایک ہی بار پھونکا جائے گا سور کے اندر, صحیح ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اب کیا ہے؟ اب ہے ترکیب کے اعتبار سے صفت کے احکام. ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے میرے خیال میں نا, آگے پھر اور لمبی ہو جائے گی. 2 پوائنٹ باقی ہیں ہمارے. کتنے پوائنٹ ہو گئے ہمارے 2 پوائنٹ ہو گئے, 2 پوائنٹ باقی ہے نا. تو میں یہ 2 پوائنٹ جو ہے نا, یہ میں کیا خیال ہے اگلی ویڈیو میں کر لوں. میں بہت لمبی ویڈیو ہو گئی میرے خیال میں, تو میں اگلی ویڈیو میں کر لیتا ہوں, صحیح ہے. تو صحیح ہے. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.